بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 30 دسمبر 1897 حضرت اقدس علیہ السلام کی تیسری تقریر برجلسہ سالانہ 1897۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضاء کی طرح سے ہے، اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح پر ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام اور آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی روح سے نہیں، بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کے فکر میں مستغرق رہتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح میں للہ دلسوزی اور غمخواری اپنے دل میں اپنے دوستوں کے لیے پاتا ہوں، اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطراری حالت پر واقع ہوئی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے تو طبیعت میں ایک بے کلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے، اور جوں جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جب کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر التعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی اطلاع پر ادھر دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہموم اور افکار سے نجات دے۔ اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں، اور سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہموم اور غموم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مجموعی حیات سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ دعا کی قبولیت میں بڑی بڑی امیدیں ہیں، بلکہ میرے ساتھ میرے مولا کریم کا صاف وعدہ ہے کہ اجیب و کل دعائک، مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کلّا سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دعا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی، حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتاہ بین ہے اور دور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اس نے میری دعا نہیں سنی، وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم فرماتا ہے۔ راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ دائی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا ہی میں ہوتی ہے۔ دعا کا اصول یہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ دیکھو بچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگر بچے بیہودہ طور پر اصرار کریں اور رو کر تیز چاقو یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا چنگارا مانگے تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دلسوزی کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابت دعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دعا میں کوئی جز مضر ہوتا ہے تو وہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات خوب سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے کام ہم نہایت خوشی سے مبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں ان کا نتیجہ بہت ہی مبارک خیال کرتے ہیں، مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کے چمٹ جاتا ہے۔ غرض یہ خواہشات انسانی اس سب پر ساتھ نہیں کر سکتے کہ سب صحیح ہیں، چونکہ انسان سہو اور نسیان سے مرکب ہے،
اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مضر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے تو یہ امر منصب رحمت کے صریح خلاف ہے۔ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، مگر ہر رتب و یابس کو نہیں، کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور معال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہی خواہ اور معال بین ہے، ان مضرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے، اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ بس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے۔ مجھے یہ الہام بارہا ہو چکا ہے، اجیب و کلّا دعائے کا، دوسرے لفظوں میں یوں کہو ہر ایک ایسی دعا جو نفس الامر میں نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت و سرور سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول الہام ہوا تو قریباً 25 یا 30 برس کا عرصہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوں گی ضرور قبول کرے گا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت میں فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بس میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں، کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں، ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مگر یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کروانے والے کے متعلق۔ دعا کروانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے غنائے ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور سلوکاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنا لے، تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے، تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اس سے بگاڑ اور جنگ قائم کرتا ہے تو اس کی شرارتیں اور غلط کاریاں دعا کی راہ میں ایک سد اور چٹان ہو جاتی ہیں اور استجابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچاویں اور ان کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو ان کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے۔ تقوی کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں، ایک امارہ، دوسری لوامہ، تیسری مطمئنہ۔ نفس امارہ کی حالت میں انسان شیطان کے پنجے میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے، لیکن نفس لوامہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کاریوں پر نادم ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے، مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے، کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ گویا ارتفاعی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف امارہ ہے۔ اس میزان کے بیچ میں لوامہ ہے جو ترازو کی زبان کی طرح ہے۔ انحزازی نقطے کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر اور ارذل ہو جاتا ہے، اور ارتفاعی نقطے کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔
اور سفلی اور عرضی حالتوں سے نکل کر قلبی اور سماوی فیضان سے حصہ لیتا ہے۔ یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، اعلیٰ درجے کی نباتات سے لے کر کیڑوں اور چوہوں تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے منفعت اور فائدہ سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء، خواہ وہ عرضی ہیں یا سماوی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اضلال اور آثار ہیں، اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے ہم کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنی غلطی اور نافہمی کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں مضرت ہی ہے، نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے۔ اسی طرح پر ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کرم ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی سوء فہم اور قصور علم کی وجہ سے مبتلا مصائب ہوتے ہیں۔ بس اس صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور حد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں، اور ان منافع سے زیادہ بہرہ وہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایک نور ہدایت اسے ملتا ہے جو اس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے، اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ انسان اعلیٰ درجے کی راحت اور عزت پاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے، اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں، بعض کی تسکین اور سیری کا موجب ان کا مال اور عزت ہو جاتی ہے، اور بعض اپنی خوبصورت اور ہوشیار اولاد و احفاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں۔ مگر یہ لذت اور انواع و اقسام کے لذات دنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتی، بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح ان کی پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے، یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے۔ اس وقت اس کی خوشحالی باوجود مال و منال کے، دنیاوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زر و جواہر، یہ دنیا اور اس کے دھندے اس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے۔ بس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔ میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی جھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں، اولاد و احفاد کرتے تھے، جب مرنے لگے اور ان کو اس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی ان اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو ان پر حسرتوں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرد آہیں مارنے لگے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت، ہاں ناجائز اور بے جا محبت میں ایسا محو ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش و نشے میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ ان سب سے یکا یک علیحدہ کیا جاتا ہے، اس گھڑی کی اسے خبر نہیں ہوتی، تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو تو اس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ منقولی ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، بس یہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطمئنہ کے بدون انسان نجات نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، نفس امارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے اور لوامہ میں اسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی شیطان، مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جان کندن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف چلا آ، وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے راضی۔ چونکہ قرآن کے لیے ظاہر اور باطن دونوں ہیں، اس لیے باطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس، اپنے رب کی طرف چلا آ، یعنی تیری طبعاً یہ حالت ہو چکی ہے کہ تو اطمینان اور سکینت کے مرتبے پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بودھ نہیں ہے۔ لوامہ کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر مطمئنہ کی حالت میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ غیر اللہ کی محبت جو اس کے لیے ایک جلانے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے، جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا منشا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لیے بطور جان ہو جاتی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے لوازم زندگی ضروری ہیں، اس کی زندگی کے لیے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدوں ہی وہ ایسی صورت پکڑ جاتا ہے کہ خدا کے بدوں رہ نہیں سکتا۔ یہی انسانی ہستی کا مدعا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فارغ انسان شکار، شطرنج، گنجفہ وغیرہ اشغال اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، مگر مطمئنہ جب کہ ناجائز اور عارضی اور بسا اوقات رنج و کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا، اب الگ ہو کر منقطع عالم اسے کیوں یاد آوے؟ اس لیے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محب نہیں ہونا چاہیے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے، یا یہ کہو کہ اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے۔ مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پوشیدہ اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ بس جب انسان جھوٹی اور نمائشی، ہاں عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی محبتوں سے الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا ہی کے لیے ہو جاتا ہے اور تباً کوئی بودھ نہیں رہتا اور خدا کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ بس اس آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا آواز دینا یہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بودھ نہیں رہا۔ یہ متقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں اسی استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور خود مستقیم کا لفظ بتلا رہا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کرتا ہے، خواہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ الغرض اسباب ضرور ہوتے ہیں، اس لیے شق القمر یا نارکونی بردم و سلامن کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں، بلکہ وہ بھی بعض مخفی در مخفی اسباب کے نتائج ہیں اور سچے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔
کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفے کے دلدادہ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ جس حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، تو نادان فلاسفر کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرات کرتا ہے۔ ہاں، ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب مخفیہ پر مطلع کر دے، لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں۔ دیکھو، انسان اپنے لیے جب گھر بناتا ہے تو جہاں سب آسائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھ لیتا ہے اندر جانے اور باہر نکلنے کے لیے بھی کوئی دروازہ بنا لے۔ اگر زیادہ ساز و سامان، ہاتھی، گھوڑے، گاڑیاں بھی پاس ہیں تو اللہ قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے نکلنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے، نہ یہ کہ سانپ کی بامبی کی طرح چھوٹا سا سوراخ۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانون قدرت پر ایک وسیع اور پرغور نظر کرنے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ کبھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے سرکش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو دور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے۔ جو لوگ عبودیت کو کوئی مستقل اختیار والی شے سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ خدا نے اس کو ویسا نہیں بنایا۔ ہماری معلومات، خیالات اور عقلوں کا باہم مساوی نہ ہونا اور ہر امر پر پوری اور کما حقہ روشنی ڈالنے کے ناقابل ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ عبودیت بدون فیضان ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ملائک کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا اور اس سے بڑھ کر دعا کا اصول ہی بے فائدہ اور بے جان ہوتا۔ زمین، آسمان اور ما فی الارض والسماوات پر نظر کرو اور سوچو کہ کیا یہ تمام مخلوقات بذات ہی و بنفس ہی اپنے قیام اور ہستی میں مستقل اختیار رکھتے ہیں یا کسی کے محتاج ہیں؟ تمام مخلوقات اجرام فلکی سے لے کر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہیں۔ ہر پتے سے یہ پتہ ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا نکلتی ہے کہ الوہیت اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے عمیق تر عمیق تصرفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے۔ وہی مستحق عبادت ہے، اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے، کیونکہ وہ حی بالذات اور قائم بالذات ہے۔ بجوز اس کے اور کسی چیز میں حی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بدون اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علت موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو، یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم و موزوں سے بنایا گیا ہے علت موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقات عالم میں تغیر و تبدل کر سکتی ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔ اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا ہے۔ اس نے صفات الہیہ کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی رشتے پر ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے جو لوگ اہل کشف ہوئے ہیں، ان میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا تو عبودیت اور ربوبیت کے رشتے میں امتیاز نہ کر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے۔ قرآن شریف قلب ہی پر وارد ہو کر زبان پر آتا ہے۔ قلب کا کس قدر تعلق تھا کہ کلام الہی کا مورد ہو گیا۔ اس باریک بحث سے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ انسان جب غلط فہمی سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر مشکلات کے بھنور میں پھسل جاتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے، خدائے تعالیٰ کے تصرفات انسان کے ساتھ ایسے عمیق در عمیق ہیں کہ کوئی طاقت ان کو بیان نہیں کر سکتی، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کی ربوبیت اور صفات کاملہ مندرجہ قرآن نہ پائی جاتی۔ ہمارا عدم ہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے۔ یہ ایک سچی بات ہے کہ جب انسان ہر طرح سے بے اختیار ہوتا ہے تو اس کا عدم ہی ہوتا ہے۔ اس باریک بھید کو بعض لوگ نہ سمجھ کر خلق الاشیاء ہوا عین کہہ اٹھے۔
وجودی اور شہودی میں سے اول الذکر تو وہی ہیں جو خلق الاشیاء ہوا عین کہتے اور مانتے ہیں، اور ثانی الذکر وہ ہیں جو فنائے نظری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت میں انسان اس قدر استغراق کر سکتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ کہنا سزاوار ہوتا ہے، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ بائیں ہمہ تصرفات الہیہ کا قائل ان کو بھی ہونا پڑتا ہے، خواہ وجودی ہوں یا شہودی ہوں۔ ان کے بعض بزرگ اور اہل کمال باجدید بسطامی سے لے کر شبلی، ذوالنور اور محی الدین ابن عربی تک کے کلمات علی العموم ایسے ہیں کہ بعض ظاہر طور پر اور بعض مخفی طور پر اسی طرف گئے ہیں۔ میں یہ بات کھول کر کہنی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم ان کو استہزاء کی نظر سے دیکھیں، نہیں، وہ اہل عقل تھے۔ بات یوں ہے کہ معرفت کا یہ ایک باریک اور عمیق راز تھا، اس کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، یہی بات تھی اور کچھ نہیں۔ خدائے تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ خالق الذات۔ انہوں نے انسان کو ایسا دیکھا اور ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں اور ذہن ادھر منتقل ہو گیا۔ بس یہ امر بحضور دل یاد رکھو کہ بوصفی کے انسان صفائی باطن سے ایسے درجے پر پہنچتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے کہ جہاں اسے اقتداری طاقت ملتی ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق ہے، اس کو کبھی دل سے دور کرنا نہ چاہیے۔ انسان ہستی کے عوارض سے آزاد نہیں، نہ یہاں نہ وہاں، کھاتا پیتا ہے، معاصی ہوتے ہیں، کبائر بھی اور صغائر بھی۔ اسی طرح پر اگلے جہان میں بھی بعض جہنم میں ہوں گے اور بعض جنت الخلد میں۔ غرض یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جامع عبودیت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کون سا حجاب ہے کہ جب وہ اتار کر ربوبیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ بڑے بڑے زاہدوں اور مجاہدوں کے شامل حال عبودیت ہی رہی۔ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو، اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار انما انا بشر مثلکم ہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا، جس کے بدون مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو اور پھر سوچو، بس جس حال میں عادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔ ہاں، یہ سچی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات بے حد و بے شمار ہیں، ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر زہد و مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے ان تصرفات کا ایک نیا رنگ اس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقفیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے، صحت، بیماری وغیرہ اس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے، اور ایک جدید تصرف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر ان کے قریب ہوتا ہے کہ ان سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ نرے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ الوہیت کی چادر ان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے ان کو دکھاتا ہے۔ اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قرب اور تعلق کی ہے کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں تو وہ اثر پذیر ہو کر سرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے،
اس وقت اس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے، اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، مگر وہیں ہماری ایک بین بات ہے کہ وہ لوہا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ اہل اللہ قرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری کر لیتا ہے، اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجوز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ذلی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس وقت اسے بدون دعا و التماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور ایسا ہی معجزہ شق القمر، اور اسی طرح پر اکثر مریضوں اور سقیم الحال روگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے۔ قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا ما ینطق عن الہویٰ، یہ اس شدید اور اعلیٰ ترین قرب ہی کی طرف اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قرب الہی کی ایک دلیل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ عبد مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء للہ طاعت کے رنگ میں ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یا ایک مصفہ آئینہ ہے جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں، یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بکلی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان بولتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قادر الکلامی کی تعریف کریں، مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے سے بولتے ہیں ان کی روح جب جوش مارتی ہے تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک موج اس پر اثر انداز ہو کر تموج پیدا کر دیتی ہے، اور اپنی آواز اور تکلم سے وہ نہیں بولتے بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسے کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے، ان کی رویت اپنے دخل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے، اور وہ ان کو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پرغور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی، جیسے آیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، یعنی مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ تمہاری آورد ہے اور اس کی آمد، تمہارا قال ہے اور اس کا حال، جیسے ایک گھڑی چلتی ہے اس کے پرزے تو اسے چلاتے رہیں گے، ابر میں تم 3 بجے کی جگہ 7 بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے وہ تو ٹھیک وقت بتلائے گی اور خطا نہ کرے گی، بس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجز خفت کے کیا لوگے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ متقی کا یہ کام نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قرب الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دنیا میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، بس مومن کے مقابلے کے وقت ڈرو اور اتقوا کا مصداق بنو، ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے نکلو اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو، کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور وہ نور تم کو نہیں ملا، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم خود ہی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تاریکی میں چل رہا ہے اس آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے جو چراغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ غرض یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، اور مقابلہ مومن کے لیے تیار ہو جانا دانشمند انسان کا کام نہیں، اور مومن کی شناخت انہی آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراست الہیہ کا روب تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تھا، اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ روب بطور نشان الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ وحی الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے، اور وہ ایک ہیبت میں آ جاتے تھے۔
متکلم کے قدر کے موافق اس کے کلام میں ایک عظمت اور ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو دنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رعب ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پر جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خدا ہے، وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تنہا بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ واقف راہ اور روشنی والے کے دوسرے تابع ہو جائیں، اور یہی حدیث اتقوا فراست المؤمن کا منشا اور مفہوم ہے۔ یعنی جب مومن کچھ بیان کرے تو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ بولتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی نور کا اس پر احاطہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نور اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے، جیسے آگ میں پڑا ہوا لوہا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو قل انما انا بشر مثلکم کی تہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متوازی ہو جاتی ہے، اور اس کے تمام قوا اور اعضاء الہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کروڑ ہا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت تامہ کا ایک مظہر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے ہادی اور راہبر نہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ رنگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا، اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اسی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ایسا ہی فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی استاد نہ تھا، مگر بہی ہما کہ آپ امی تھے۔ حضور کے دین میں امیوں، اوسط درجے کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجے کے فلاسفروں اور عالموں کو بھی کر دیا، جس سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے معنی نہایت ہی لطیف طور پر سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جمیعاً کے دو معنی ہیں، اول تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق، دوم تمام طبقے کے آدمیوں کے لیے، یعنی متوسط، ادنا اور اعلیٰ درجے کے فلاسفروں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اسی امی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی بلکہ تزکیہ نفس کی راہوں سے واقف کیا، اور یہاں تک کہ ایدہم بروح منہ تک پہنچا دیا۔ دیکھو اور پرغور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا اور ہر راستی اور صداقت کے پیاسے کو سیراب کرتا ہے، لیکن خیال تو کرو کہ یہ حکمت اور معرفت کا دریا، صداقت اور نور کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک طرف تو امی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور حقائق اس کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے۔ تا لوگ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کہاں تک ہو سکتے ہیں۔ ہماری غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقربین سے الوہیت کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ مخلوق پرست انسان ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ مردان خدا خدا نہ باشند، لیکن ز خدا جدا نہ باشند۔ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بغیر دعاؤں کے بھی ان کی امداد کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لوازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے، جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں،
اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے، اور یہ استقامت کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جو منعم علیہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے افضال اور اکرام کے مورد ہیں۔ منعم علیہم کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں، مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے، اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین پر ایاک نعبد کو تقدم اس لیے ہے کہ انسان دعا کے وقت تمام قواعد سے کام لے کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قواعد سے کام نہ لے کر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے۔ مثلاً کسان اگر تخم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دعا کرے کہ الہی اس کھیت کو ہرا بھرا کر اور پھل پھول لا، تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مت آزماؤ۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے معاہدہ مانگنے کے قصے میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کرو اور سوچو۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائی میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، اور ایاک نعبد کا تقدم ایاک نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ غرض عادت اللہ ہم یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو، پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، مگر اسباب کے ذریعے۔ بس یہ سلسلہ اسباب یوں ہی چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں۔ جیسا کہ مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کان اللہ عزیزاً حکیمہ، عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا، اور حکیم یہ ہے کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا۔ دیکھو، نباتات جمادات میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تربت ہی کو دیکھو، وہ 1-2 تولہ تک دست لے آتی ہے۔ ایسے ہی سقمونیاں، اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ یوں ہی دست آ جائے یا پیاس بدو پانی ہی کے بجھ جائے، مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرانا بھی ضروری تھا، کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پا کر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ طبابت ہیت سے ہزارہا خواص معلوم ہوتے ہیں۔ علوم ہیں ہی کیا، صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ سیارہ، ستارہ، نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں۔ علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بس اهدنا الصراط المستقیم کا مقصد یہی ہے کہ اس دعا کے وقت ان لوگوں کے اعمال، اخلاق، عقائد کی نقل کرنی چاہیے جو منعم علیہم ہیں۔ جہاں تک انسان سے ممکن ہو عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو تم مشاہدے میں دیکھ سکتے ہو کہ جب تک انسان اپنے قواعد سے کام نہیں لیتا وہ ترقی نہیں کر سکتا، یا ان کو اصل غرض اور مقصود سے ہٹا کر کوئی اور کام ان سے لیتا ہے جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئے، تو بھی وہ ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔
اگر آنکھ کو 40 روز بند رکھا جاوے تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی۔ بس یہ ضروری امر ہے کہ پہلے قوا کو ان کے فطری کاموں پر لگاؤ تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو، پھر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگو تو اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔ خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت مرحومہ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کے لیے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معاصی کی طرف ایسی ہے جیسے ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ امت مرحومہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا، جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر، اور دوسری جگہ فرمایا یحیی الارض بعد موتہا۔ ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نقشے دکھائے ہیں۔ اول الذکر میں تو اس زمانے کا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس وقت بھی چونکہ دنیا کی حالت بہت ہی قابل رحم ہو گئی تھی، اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان اٹھ گیا تھا، اسی لیے اس امت کو مرحومہ کہا گیا کیونکہ اس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل رحم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو، یعنی خطرات عظیمہ اور آفات شدیدہ درپیش ہوں۔ بس امت مرحومہ اس لیے کہا کہ یہ قابل رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے تو وہ مشکل قابل رحم ہوتی ہے۔ شرارتوں میں تجربہ کار، بداندیش خطا کاروں سے مقابلہ ٹھہرا، اور پھر امی، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم امی ہیں اور حساب نہیں جانتے، بس امیوں کو شریر قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا جو مقاعد اور شرارتوں میں تجربہ کار تھے، اس لیے اس کا نام امت مرحومہ رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل رحم سمجھا۔ پہلے واعظ انبیاء ایسے وقتوں میں آتے تھے کہ لوگ مقاعد سے واقف نہ ہوتے، اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے، لیکن اب تو مقاعد اور دنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ اور سائنس میں پکے ماہر ہیں، اور راس بازوں کو اس جہان کے ظاہری علوم اور مادی عقلوں سے اور اس کے پیچ در پیچ منصوبوں اور داؤں سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تیرے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں جو نہ عقل رکھے گی اور نہ علم، یعنی امی ہوگی۔ آپ نے عرض کی یا رب کیف یعرفونک، اے اللہ جب کہ وہ علم اور عقل سے بہرہ ور نہ ہوں گے تو تجھے کیوں کر پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا علم اور عقل دوں گا۔ اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفوں کو عرضی علوم سے مناسبت ہے، ایسے ہی اہل اسلام کو سماوی علوم سے۔ ایک گوار مسلمان کی سچی رویا اور خوابیں بڑے بڑے فلاسفروں، بشپوں اور پنڈتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بس مسلمانوں کو واجب ہے کہ اپنے اس محسن حقیقی کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا، اور بصورت کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے اور علوم لدنیا سے اسے سرفرازی بخشی ہے تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایاک نعبد کا لحاظ رکھیں، کیونکہ ایاک نعبد کو ایاک نستعین پر مقدم رکھا ہے۔ بس پہلے عملی طور پر شکریہ کرنا چاہیے، اور یہی مطلب اہدنا الصراط المستقیم میں رکھا ہے، یعنی دعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے، پھر دعا کی طرف رجوع ہو۔ اولاً عقائد، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو، پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں ایک اور ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ لاپرواہی اور عدم توجہی سے نہ سنیں۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔ عام طور پہ حدیث شریف میں مسلمان کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ یہاں تک حضور نے تقریر فرمائی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے اور کل حاضرین نے نہایت خلوص اور سچے جوش سے نماز عصر ادا کی، اور پھر سب کے سب ہمتاً گوش ہو کر مرد خدا کی باتیں سننے لگے، اور آپ نے تقریر کو پھر شروع کیا۔ ایڈیٹر: میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان 3 پہلو ضرور مد نظر رکھے: اول اخلاقی حالت، دوم حالت عقائد، سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان خداداد قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دعا نہ کرے، نہیں، اس وقت بھی مانگتا رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فاصلہ نہیں ہے، البتہ ایاک نعبد میں تقدم زمانی ہے، کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت سے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اس وقت ہماری دعا نہ تھی، اس وقت خدا کا فضل تھا، اور یہی تقدم ہے۔ یہ یاد رہے کہ رحم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں، اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دیگر حیوانات جبکہ بجائے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی لطیف اور اعلیٰ درجے کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گوشت انسان کے لیے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حظوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں وہ حیوان بھی اس میں شریک ہیں، مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں، اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ بس یہ 2 قسم کی رحمتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدمہ کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کی جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔ اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ کر لاتی ہیں۔ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی، مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچے لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفے پر غور کرے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہو۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ ملتا جاوے گا، ادعونی استجب لکم، کوئی لفاظی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلسفی کو خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت 2 نہیں ہیں، بس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتی۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سخت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ ایاک نعبد کی یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کی ہیں۔ دیکھو یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے، اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں
تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے، ایسے ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے، وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنونوں کو دیکھو، ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو بس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خداداد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب ہم کافر نعمت ہیں۔ بس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیے سے ہی کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے۔ بس ایاک نعبد یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین، تیرے پہلے عطیے کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ ہدایت فرمائی کہ انسان خدائے تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے، کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ بس جب تک انسان خدا کے اس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے، کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔ میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاضی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون قدرت کی طرف دیکھو، جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بہکے ہو اور ہم کو دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو اور بھی فیض الہی ملے گا، ورنہ محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہے۔ بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑے گا، وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔ حکمت کے معنی کیا ہیں؟ وضع الشیء فی محلہ ہی، مگر ان میں دیکھو گے کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم پر جب ہم غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النص کے طور پر پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو اس دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاویں، یعنی راہ راست کے منازل کے لیے قواعد سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ اب سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو مانگنی چاہیے۔ اول اخلاق، جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے۔ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے، جیسے کان، ناک، یہاں تک کہ بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں، اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوا جو انسان اور غیر انسان میں مابین امتیاز ہیں، وہ سب خلق میں داخل ہیں، یہاں تک کہ عقل، فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔ خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے، گدھا ہے یا کیا ہے۔ جب خلق میں فرق آ جاوے تو صورت ہی رہتی ہے۔ مثلا عقل ماری جاوے تو مجنون کہلاتا ہے، صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ بس اخلاق سے مراد خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتی ہے کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں، اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو تو ساری دیوار ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میں ربد دیوار کج۔ ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ ور اور زود رنج ہوتے ہیں۔ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے،
مگر شجاعت نہیں ہے، یہاں تک کہ طاعون اور حیضہ کا نام بھی سن لے تو 10 لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جو ایسے طور پر شجاعت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی بعض ایسے تھے، ان کو لڑائی کی قوت اور جانچ نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں، میں نے جلسہ مذاہب کی تقریر میں ان سب کو واضح طور پر مفصل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامع صفات بھی نہیں اور بالکل محروم بھی نہیں۔ سب سے اکمل نمونہ اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی شان میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کے پہاڑ بخشتے ہیں، علم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے، جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جزو سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی چھال، اس کے پتے، غرضی ہر چیز مفید ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کروڑ ہا مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے۔ اس میں صحابہ کا قصور نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جائے۔ ایک موقع پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر 70 زخم لگے، مگر زخم خفیف تھے۔ یہ خلق عظیم تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں، آپ نے وہ سب ایک سائل کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا تو کیا بخشتے؟ اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیوں کر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاضلہ حضور کے کیوں کر ظاہر ہوتے؟ یہ شان آپ کی اور صرف آپ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلق بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو، اور پھر بدرجہ غایت کامل طور پر نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریر یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی، مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیح کی زندگی میں ایسا نہ آیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدرت انتقام کے عفو سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مشاہدے اور تجربے کی محیط پر قابل المعیار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسے ہندسے اور حساب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں، اور ہم 2 اور 2 4 کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جس کی جڑ، چھال، پھل، پھول، پتے، غرض ہر ایک چیز مفید اور غائب درجے کی مفید، راحت رساں اور سرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ تحیات کے بعد امت میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی، بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔ ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نجات پائے گا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو بگاڑا۔
فلاح چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحت زراعت کو جانتے ہو، تزکیہ نفس میں بھی فلاحت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اس کی خرابیوں اور سختیوں سے صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں ایمان صحیحہ کی تخم ریزی کی جائے، پھر وہ شجر ایمان برابر ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں متقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ ستیہ ناش ہو گیا اٹکل بازیاں کرنے والوں کا، جن کے نفوس غمرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ غمرہ دبانے والی چیز کو کہتے ہیں جو سر اٹھانے نہ دے۔ کھیت پر بھی غمرہ پڑتا ہے جسے کرنٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اٹکل بازیاں کرنے والوں کا ستیہ ناش ہو گیا، حضوز ان کے نفوس غمرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کی اس آیت میں ایک نظیر دے کر متنبہ کیا جاتا ہے کہ جب تک غمرہ دور نہ ہو تو علی وجہ البصیرت کام نہیں ہو سکتا اور وہ اولو الابصار نہیں کہلا سکتے۔ قتل اسی لیے فرمایا کہ وہ رحم کی جگہ ہے، گویا وہ فاعل بھی خود ہی ہیں، اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں خراش ہونے کا مادہ ہوتا ہے، وہ بصیرت اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتے بلکہ ظنون فاسدہ اور اٹکلوں سے کام لیتے ہیں، اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ میری غرض یہ تھی کہ حصہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کروں، جو ایک فرد اکمل تھے۔ بعد متفرد طور پر آپ کے اخلاق سے حصہ لیا گیا، کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور ایک کو دوسرے میں غمرہ ہو گیا۔ جس طرح کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس غمرے کو دور کرے ورنہ اس کا نتیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہوگا، اسی طرح ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی غمرے کو دور کرے ورنہ اندیشہ ہے کہ دوسری صفات حسنہ کو بھی نہ لے بیٹھے۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ بعض اخلاق کے تبدیل پر وہ قادر ہے اور بعض پر نہیں۔ نہیں، ہر ایک مرض کا علاج موجود ہے۔ لکل دائن دوام۔ افسوس لوگ آپ کے اس مبارک قول کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ظاہری امراض ہی تک محدود سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر نادانی اور غلطی ہے، جس حال میں ایک فانی جسم کے لیے اس کی اصلاح اور بھلائی کے کل سامان موجود ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روحانی امراض کا مداوع اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی نہ ہو؟ ہے اور ضرور ہے۔ یہ ایک واقعی اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن جو کسل اور سستی سے کام کرتے ہیں وہ آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی الخلق کا زمانہ آتا ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں، اس وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور کان شنوا نہیں ہو سکتے، غرض کہ ہر ایک عضو بدن اپنے کام سے عاری اور معطل کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ پیرانہ سالی دو قسم کی ہوتی ہے، طبعی اور غیر طبعی۔ طبعی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، غیر طبعی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراض لاحقہ کا فکر نہ کرے تو وہ انسان کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنا دے۔ جیسے نظام جسمانی میں یہ طریق ہے، ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اخلاق فاسدہ کو اخلاق فاضلہ اور خصائل حسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی تعلیم سے یہ امر ببداہت ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آ جائے تو پھر بجز ہلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔ اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسے کہ بوڑھا کرتا ہے تو کیوں کر بچاؤ ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دعا سے کام نہ لے گا، وہ غمرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے دور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، شجاعت سے کام نہ لے تو کیوں کر تبدیلی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا تبدیل سنت ہے۔ جیسے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو، وہ تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدے اور دعا سے کام لیں، ورنہ ممکن نہیں۔
حکماء کے تبدیلی اخلاق پر دو مذہب ہیں، ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیلی اخلاق پر قادر ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ہلاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک وہ آنے والے کا حلیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا اندر نہیں آنے دیتا تھا، اور وہ قیافے سے اس نے بات کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے کیسا نہیں۔ نوکر نے آ کر اس شخص کا حلیہ حسب معمول بتلایا۔ افلاطون نے جواب دیا، اس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاق رذیلہ بہت ہیں میں ملنا نہیں چاہتا۔ اس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی عادات رذیلہ کا قلع و کما کر کے اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو اندر بلایا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ جن حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیلی اخلاق ممکن نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں، جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں پھر اگر کوئی ان کو سونے کا پہاڑ بھی دے تو اس پر نکاح بھی نہیں کرتے۔ توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معید چیز ہے اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ بدون ان کی تکمیل کے سچی توبہ، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔ ہر 6 شرائط میں سے پہلی شرط، جسے عربی زبان میں اقلاع کہتے ہیں، یعنی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطۂ عمل میں آنے سے بیشتر ہر ایک فعل ایک تصویری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسد و تصورات بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کے تمام خصائل رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے۔ میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا قلع کما کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ندم ہے، یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کانشس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبع کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت و حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ بس جب کہ خود زندگی ہی میں یہ سب باتیں چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو، یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کا قلع و کما کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تیسری شرط عزم ہے، یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور جب وہ مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے، اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔
اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے، جیسے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے، خلق الانسان و ضعیفہ اس کی حقیقت ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمت مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا۔ ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصل بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے۔ بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ خلق عظیم بڑی بھاری کرامت ہے جو خارق عادت امور کو بھی مشتبہ کر سکتا ہے۔ مثلا اگر آج شق القمر کا معجزہ ہو تو یہ حیات و طبی کے ماہر اور سائنس کے دلدادہ فی الفور اس کو کسوف و خسوف کی اقسام میں داخل کر کے اس کی عظمت کو کم کرنا چاہیں گے، اور جو پرانا معجزہ آپ پیش کرتے ہیں تو اسے قصہ قرار دیتے ہیں۔ مثلا یہی کسوف و خسوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو آیات مہدی میں سے ایک سماوی نشان تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو علم ہیئت کی روح سے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو۔ یہ کہہ کر گویا وہ اس حدیث کی جو امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہے وقت کم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ احمق اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا۔ نبوت پیش گوئی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ہر کس و ناقص کا یہ کام نہیں کہ وہ پیش گوئیاں کرتا پھرے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعی مہدویت و مسیحیت کے زمانے میں یہ کسوف و خسوف رمضان میں ہوگا، اور ابتدائی آفرینش سے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ بس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو تو ایسے مخالفوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیشگوئی کی عظمت کو کم کر دکھائیں، یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جب رمضان میں کسوف و خسوف اس طور پر ہو کہ پہلے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو، اور جس امر کا دعویٰ کیا ہو اس امر کے ثبوت میں رمضان کے کسوف و خسوف کی پہلے کسی نبی کے زمانے میں پیشگوئی بھی کی گئی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے۔ میری غرض اس واقعے کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارق پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ عذرات پیش کر دیتے ہیں اور اس کو ٹالنا چاہتے ہیں، لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر اخلاقی اعزاز کا نمبر ان میں سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر عادات ذمیمہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ مثلا اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ بس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے؟ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے کہ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے، کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا۔
بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے۔ بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا ہے اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں کے سوانح میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ایڈیٹر صاحب نے بریکٹ میں یہ نوٹ دیا ہے کہ حضرت اقدس یہ تقریر نہایت جوش اور مؤثر طریق سے فرما رہے تھے کہ چند سکھ فقیرانہ لباس میں آئے، نشہ میں مدہوش تھے۔ انہوں نے آ کر ایسی بکواس کی کہ ممکن تھا اس بہشتی مجلس میں بھنگ پڑے، مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہدایت فرما رہے تھے دکھائی، جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں چلا چلا کر فرط جوش سے رو پڑے۔ وہ شریر آخر پولیس کے ہاتھ جا کر پٹے اور ان کا نشہ حرن ہو گیا۔ ایڈیٹر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں، ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے کی ہیں۔ ان کو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ ہاں، خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ بس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے، ورنہ بہت خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی نزع کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّهُ مَن یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی جو شخص مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن اور آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قولنج یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے، اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے۔ بس اسی پر قیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی۔ مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے گئے۔ اس کو تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا، مگر وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنان خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرز عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطع کر لیا ہے۔ یہ ایک عادت اللہ ہے کہ انسان جدھر قدم اٹھاتا ہے اس کی مخالف جانب سے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر اگر ہوا و ہوس نفسانی کا بندہ ہوتا ہے تو خدا اس سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جوں جوں ادھر تعلقات بڑھتے ہیں ادھر کم ہوتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے کہ دل را بدل رہے است۔ بس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے، اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف جھکتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتا ہے۔ وہ خدا ہے کہ اپنے محبوں پر برکات نازل کرتا ہے اور ان کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ان کے کلام میں، ان کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے، اور لوگ اس کے کپڑوں اور اس کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں۔ امت محمدیہ میں اس کا بین ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی سعی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ ذمہ دار اپنا کھیت ضائع کر لے، نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچاوے،
امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا کی طرف صحیح کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ زینہ جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا۔ خدائے تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیاوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے، راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور پھر فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزارہا طالب علم سال ہر سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل عمیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں ظنی اور وہمی باتوں کی طرف تو اس قدر گرویدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے، اور صرف خوش امید پر کہ شاید کامیاب ہو جائیں ہزار ہار رنج اور دکھ اٹھاتا ہے۔ تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی، جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں، کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، میں اس قدر دوڑ دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ آخر ایک دن مرنا ہے۔ کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجارت کی فکر میں نہیں لگ سکتے جہاں خسارے کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقینی ہے؟ زمیندار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے، اور یہ کیسا خزانہ ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے، روپیہ بھی اور اشرفی بھی۔ نہ چور چکار کا اندیشہ، نہ یہ خطرہ ہے کہ دیوالیہ نکل جاوے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستے سے ہٹاوے تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھڑے میں ڈال دے تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور ناکامیوں کی چٹانیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا آخر بے وقوف تو نہ تھے، جیسے ابراہیم ادھم، شاہ شجاع، شاہ عبدالعزیز، جو مجدد بھی کہلاتے ہیں۔ حکومت، سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ اس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔ خدا ایک موتی ہے، اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا، یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ بس خدا سے مانگو اور یقین اور صدق نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کرامت سے عجب اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ عجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں، بس یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑہا مسلمان جو روئے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں، کیا یہ تلوار کے زور سے، جبر و اکراہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ لائی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں، من جملہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے صرف راست بازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اس کا اثر پڑا۔
انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، نہ تلوار کو دیکھا۔ بڑے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی روح ہی ایسی قوی ہے جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ اختراع غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمۃ المومنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف عود کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے یا اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق و یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہا دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، کسب شنود یا نہ شنود، من گفتگو میں کنم۔ اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا نکل آوے تو کافی ہے۔ میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی نیت سے کہتا ہوں، نہیں، میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں۔ وہ وجوہ نامعلوم ہے کہ کیوں یہ جوش ہے، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی بسایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو، ان پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو، اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا، نمایاں تبدیلی مطلوب ہے، تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جاویں کہ یہ مخالف ضلالت میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر طائب ہوئے۔ وہ کیوں؟ اس عظیم الشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا۔ اکرمہ کا حال تم نے سنا ہوگا۔ احد کی مصیبت کا بانی مبانی یہی تھا اور اس کا باپ ابو جہل تھا، لیکن آخر اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نمونوں نے شرمندہ کر دیا۔ میرا مذہب یہ ہے کہ خوارق نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا کہ صحابہ کرام کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ خوردہ سمجھا۔
اکرمہ نے ایک وقت ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکر کفار کو درہم برہم کیا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں، ہم آج فخر کے ساتھ ان کو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اکرمہ ہی کا نمونہ دیکھو کہ کفر کے دنوں میں کفر، عجب وغیرہ خصائل بد اپنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نابود کر دے، مگر جب خدائے تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرف با اسلام ہوا تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ عجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا، اور فروتنی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسار حجت الاسلام ہو گیا اور صداقت اسلام کے لیے ایک دلیل ٹھہرا۔ ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا۔ اکرمہ لشکر اسلام کا سپہ سالار تھا۔ کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لشکر اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کی ہو گئی۔ اکرمہ نے جب دیکھا تو گھوڑے سے اترا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں اترتے ہیں؟ شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو تو گھوڑا مدد دے۔ تو اس نے کہا اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گناہوں کا کفارہ کروں۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محامد سے یاد کیا گیا۔ یہ یاد رکھو خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے۔ علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا صادق اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائد صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدون مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی ہے، بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ بس خدائے تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو، اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال صالحہ کو بجا لاؤ جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں، اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ حصہ عبادات میں صوم، صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ امور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلا نماز ہی ہے، یہ دنیا میں آئی ہے لیکن دنیا سے نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو 5 وقت نماز کے لیے مقرر ہیں، یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلاۃ کو دلوک الشمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں کوئی اختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لے کر 5 نمازیں رکھ دیں، اس میں حکمت اور سیر کیا ہے؟ قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تزلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں، اور 5 ہی حالتیں آتی ہیں۔ بس یہ طبی نماز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تزلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے۔ اب بعض مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو۔ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے، یہ وہی حالت دلوک ہے، اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے، اور اس کی عکسی حالت
نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جب کہ وہ کمرہ عدالت میں کھڑا ہے، فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرارداد جرم لگ جاتی ہے تو یاس اور نا امیدی بڑھتی ہے، کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹیبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالے کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکسی تصویر ہے، یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور انا مع العسر یسرا کی حالت کا وقت آ گیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آ گیا، اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔ القصہ میں پھر تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو، اس سے یہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو جو دوسروں کے لیے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔